السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، مسلسل کئی ہفتوں سے ہم ایک ہی بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے ایک حساب میں سچا وعدہ کر رکھا ہوا تھا کہ ہم تیری فرما برداری کے ساتھ میں زندگی کو گزاریں گے۔ صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے، عجیب عجیب واقعات میں آتا ہے کہ اللہ سے کیسی محبت کرنے والے تھے۔ پیر ذوالفقار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زرار بن عذور رضی اللہ تعالیٰ جہاد کرتے ہوئے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ اسی حالت میں کئی گھنٹے لڑتے رہے، ان سے جھگڑتے رہے، ان کا بولتے نا دفاع کرتے رہے کہ لڑتے 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 ان کا گھوڑا تھک گیا۔ گھوڑا کیا ہو گیا تھا؟ تھک چکا تھا۔ اب کافروں نے گھیرے کو کیا کیا؟ اور زیادہ تنگ کرتے گئے، گھیرا اور زیادہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ کو پھیرا، گھوڑے کے کان میں ایک بات کہی، اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر تیری شکایت کروں گا۔ یہ گھوڑے سے کہہ رہے کہ الفاظ کا کہنا تھا کہ گھوڑا ایک دم نئے نہانے لگا، جوش آیا اس کے اندر، ایسا تازہ دم ہو گیا کہ دشمنوں کے بیچ سے دشمنوں کو چیرتے ہوئے گھوڑے نے کیا کیا؟ سب کو چیر کر باہر نکل گیا، اس دائرے کے باہر نکل گیا۔ گھوڑا تھک چکا تھا، مگر صحابہ کرام کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ایسی لبریز تھے، ان کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نام پر قربان ہونا ان کے زندگی کا مقصد تھا، ایسا لگتا ہے۔ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی ایسے نہیں کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اپنی رضامندی کا پروانہ قرآن کے اندر اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو کیا نچھاور کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی 2-3 سال کی بیٹی حفصہ تھی، وہ اپنے ابو کے پاس آ جایا کرتی تھی اور سینے پر لیٹ جاتی تھی، کھیلتی رہتی، باتیں کرتے رہتی۔ آخری وقت میں جب وہ آئی، ان کا آخری وقت ہے، جب وہ ان کے پاس آئی اور اپنے ابو کے سینے پر لیٹی اور ابو سے کھیلنے لگی، ابو نے ان کی طرف توجہ نہ کی، والد نے بیٹی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ ناراض ہو گئی، 2-3 مرتبہ اس نے کیا، بچی ناراض ہو گئی، اندر کمرے میں بھاگ کر ایک جگہ پر کیا اپنے چہرے کو نیچے ڈال کر رونے لگی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹی کیوں روتی ہے؟ تو والدہ سے کہتی ہے کہ اماں جان دیکھیے نا، ابو مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی بچی کو لے کر آئی اپنے میاں کے پاس اور کہنے لگی دیکھیں آپ سے حفصہ ناراض ہے، حفصہ کہہ رہی ہے کہ میں ابو سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ ذرا حفصہ کو سمجھا لے، منا لے۔
جب بیوی نے کہا کہ آپ حفصہ کو منا لے تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کون سی حفصہ، کیسی حفصہ، ہم تو اپنے یار کو منا لیا، اسی کو اپنے دل میں بسا لیا۔ یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز ہو گئی، نکل گئی۔ کیا محبت ہوگی اللہ کی! یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے، آخری وقت میں بس اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی بھری ہوتی ہے کہ بس غیر کی محبتوں کو دل سے خالی ہو جاتا ہے، دل خالی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر بندہ ایسے خدا کو چاہنے والا بن جائے، ایسے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے کہ ہر وقت اس کے زبان سے بس اللہ ہی اللہ نکل رہا ہو، اور یہی زندگی اصل ہے، اور یہی بندہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اس پر ایک شعر آتا ہے، یاد میں تیرے سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گندم کی کمی تھی، حکومت نے گندم اسٹور کیا تھا اور ان کو ڈیوٹی لگائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا حکم چلتا تھا اس پر۔ انہوں نے کارندوں کو لگا دیا، کچھ کامداروں کو اس کے اوپر لگا دیا کہ آپ نے اتنا اتنا ایک بندے کو دینا ہے، اس کے حساب سے زیادہ نہیں دینا ہے۔ ایک نوجوان آیا گندم لینے کے لیے، لوگوں نے اس کو جیسے دینا تھا دستور کے حساب سے جو دینا تھا وہ دے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جی مجھے اور چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اور ہم دے نہیں سکتے، قانون جو کہتا ہے ہمارا رولز جو ہے ہم اس کے حساب سے ہی چلیں گے، اگر تجھ کو زیادہ چاہیے تو حضرت یوسف کے پاس جا، وہ تجھ کو زیادہ دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ وہ نوجوان حضرت یوسف کے پاس آیا، حضرت مجھے گندم اور چاہیے، تو انہوں نے دلوایا، یعنی پہلے ایک مرتبہ لیا وہ الگ، پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے دیا وہ الگ۔ وہ کہتا ہے حضرت مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا او خدا کے بندے، اتنی گندم تو انہوں نے بھی دے دیا، میں نے بھی دے دیا، اور کتنا مانگتا ہے، تیرا جی نہیں بھرتا؟ پھر اس نے کہا حضرت آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اتنا دیں گے کہ بس۔ حضرت یوسف نے یہ جب الفاظ سنے تو کہنے لگے بتا کون ہے تو اس نے کہا جب آپ پر زلیخا نے الزام لگائی تھی، جب حضرت زلیخا نے آپ پر کیا کی تھی، الزام لگائی تھی، وہ جو چھوٹا سا بچہ آپ کی طرف سے جس نے گواہی دی تھی وہ میں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ جس نے آپ کی طرف سے گواہی دی تھی، وہ بولے وہ بچہ میں ہوں۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا اچھا خاصا، حضرت یوسف کو اتنا اس پر پیار آنے لگا کہ اس چھوٹے سے بچے نے مجھے کیا کی تھی، میری گواہی دی تھی میرے تعلق سے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پھل بھر کے گندم دیا اور لوگوں کو ساتھ کر دیا کہ اس کو اپنے گھر تک کیا کرے، پہنچا کر آئے۔ جیسے بندے لوگ، حضرت یوسف نے اس بندے کو کہا تھا کہ پہنچا دے، لے کر چلے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، حضرت یوسف سے اللہ پوچھ رہے اے یوسف کیا بات ہے، اس بچے پر بہت پیار آ رہا تجھ کو؟ کہتے اللہ یہ بچہ وہ بچہ تھا جس نے میرے تعلق سے گواہی دی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیاری بات کہی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ آپ اتنا اس کو دیا، اتنا دیا کہ جتنا آپ کا مقام تھا آپ نے اتنا دیا۔ میں پروردگار بھی کہتا ہوں کہ جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے کر جب قیامت میں میرے پاس آئے گا میں اس کو اتنا دوں گا جتنی میری شان ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کو سمجھے نہیں ہیں۔ یہاں پر جو بات آئی نا وحدانیت کی، کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کا ہم حال اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیسا ہماری زندگی گزر ہو رہی ہے، کن معاملات میں ہماری زندگی گزر ہو رہی ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے نگہبان میں گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ آپ کے یہاں پر بتایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بڑا غفلت کا شکار ہو چکا تھا، بڑی غفلت بھری زندگی، اس کی زندگی کافروں والی زندگی تھی، اس کا کھانا کافروں جیسا، اس کا لباس کافروں جیسا،
بس سب کچھ اس کا کافروں کے جیسا تھا، لیکن جیسے ویسے کلمہ پڑھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا تھا. مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا. جب وہ فوت ہوا، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لوگوں نے اس کو قبر کے اندر ڈالا گیا. جو قبر میں اترا تھا وہ بندہ جب باہر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے بہت ہی اہم کاغذات اس کے جیب میں جو تھے وہ نہیں ہیں. اس کو پورا یقین ہو گیا کہ جب میں اس کو اتارنے کے لیے قبر میں اترا تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے کاغذات وہ قبر کے اندر ہی گر چکے ہوں. اس نے گورنمنٹ سے اجازت لی، گورنمنٹ سے بات چیت کی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں قبر کھودنا چاہتا ہوں. اب بس آدھا دن یا پھر ایک دن کا مسئلہ ہے کہ بس ابھی ہی اس کو ہم نے کیا کیا ہے، دفنایا ہے. گورنمنٹ نے اجازت دے دی، جاؤ بھائی آپ جا کر قبر کھود لو. جب قبر کو کھودی گئی تو بڑا حیران، اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہے. کیوں؟ کیا دیکھتا ہے بچہ، جس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا وہ لڑکا قبر میں نہیں ہے. وہ لڑکا قبر میں. بات پھیل گئی، لوگوں نے اس کے فوٹوز وغیرہ نکالے، اخبار میں بات چھپی. بات چھپتے ہوئے کہاں گئی؟ باہر ملک میں چلی گئی. اخبار کے ذریعے سے پتا چلی کہ ایک بچی کا فوٹو تھا جس کو ہم نے، ایک بچے کو قبر میں دفن کیا تھا، اس بچے کی جگہ پر ایک بچی پڑی ہوئی تھی. اس کا فوٹو جب اخبار میں چھپا، دوسرے ملکوں میں گیا، جس کے باپ نے اس کو دیکھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو چند دن پہلے میں نے اپنے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا ہے، یہ وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، جا کر وہاں کے قبرستان کو کھولا گیا تو اس مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی قبرستان کے اندر پایا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، سوچنے ایسی بات ہے کہ ڈائریکٹ میت چینج، مردہ چینج. آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا ایسا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس قبر کو کھودا گیا، دیکھا کہ وہ بچہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. اس کے باپ سے بات چیت کی گئی کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کچھ دن پہلے بس اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسلام مذہب مجھے اچھا لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کیا ہو، اس بچی نے کلمہ پڑھ لیا ہو. اللہ کا کرنا دیکھیے، اللہ نے جس کو کافروں والی موت دی تھی، اس کو اللہ نے مسلمان کے قبرستان میں نکالا. اور جو مسلمان کے قبرستان میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو، چونکہ اس کی زندگی کافروں والی زندگی تھی، اس کی مشابہت کافروں والی تھی. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، الحب المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں محبت کس سے ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دل میں کیا دین کی محبت ہے واقعی میں؟ یہ واقعات کو بتانا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو نیچا دکھایا جائے. میرا مقصد صرف ایک ہے کہ ان واقعات کو سن کر ہم راہ راست پر آ جانے والے بن جائیں، ہم اللہ کی فرما برداری زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. یہ مقصد ہے بتانا، باقی کوئی مقصد نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، بہت ہی بہترین واقعہ